بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں سنت مؤکدہ کے بارے میں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صابر علی سنت عشرۃ رکعۃ من السنہ، جو بندہ 12 رکعت نماز پڑھتا ہے جو کہ سنت میں سے ہے، یعنی کہ وہ پڑھنا سنت عمل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور تقییداً پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ آپ پڑھتے بھی تھے اور پڑھنے کا آپ نے حکم بھی دیا، اس لیے ان کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ جن کی آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور اس کے متعلق فرمایا کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ ایک دن میں 12 رکعت نماز نفل سنت پر عمل کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بدلے میں جنت میں ایک گھر، اور یہ نماز فرض کے علاوہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمایا کہ 4 رکعات قبل الظہر، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت بطور سنت 4 رکعت نماز پڑھنی، ورکعتی بعدہا، اور فرمایا کہ 2 رکعتیں ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد، ٹوٹل 6 رکعتیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورکعتی بعد المغرب، مغرب کی فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت پھر ادا کریں، 8 رکعت ہو گئی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ورکعتی بعد العشاء، عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعت ادا کرنی، 10 رکعت ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ ورکعتی قبل الفجر، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 سنتیں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بن گئی۔ 12 رکعت جو ہے یہ نماز، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ اور سنتیں ہیں نہیں اور نماز پڑھ نہیں سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ فضیلت بھی آئی ہے، اس سے زیادہ رکعات پڑھنے پر الگ سے فضیلت اور احادیث میں موجود ہے، لیکن جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں وہ یہی ہے 12 رکعت۔ جامع ترمذی 414 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہی 12 رکعتیں ہیں جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں بندے کو جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں، لازمی عطا فرمائیں گے۔ اور ویسے تو یہاں پر ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد جو بندہ 4 رکعت پڑھتا ہے، ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ جہنم پر حرام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب اس حدیث مبارکہ میں یہ جو سنت مؤکدہ ہے، اس میں عصر کی کوئی سنتیں بیان نہیں ہوئی ہیں، لیکن الگ سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے تو میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا تھا، جب مغرب کی اذان ہو گئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور آپ نے دوسری بار پھر کہا، تیسری بار آپ نے کہا لمن شاء، جو چاہے وہ پڑھ لے، یعنی وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ سنت مؤکدہ صرف یہی 12 رکعتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں لیکن ان کو سنت مؤکدہ نہیں غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان دونوں میں، اور ان کی سب سے زیادہ فضیلت ہے ان 12 رکعتوں کی، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے باقاعدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔